ویلکم بیک۔ حماس امن معاہدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ 5 عرب ملکوں نے یقین دلایا کہ حماس معاہدہ مان لے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایک ملک سے حماس کے مذاکرات چل رہے تھے، حماس کئی باتوں پر آمادہ ہو گیا ہے۔ 8 ملکوں میں شامل اس ملک نے یقین دلایا ہے کہ حماس معاہدہ خراب نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی اتھارٹی نے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگ سیاست چمکانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ غزہ میں خون بہتا رہے، بچے بھوک سے مرتے رہیں۔ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ جب 8 کنٹریز کمٹمنٹ کر رہی ہیں، پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے، ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے۔ What do you want؟ وہاں خون بہتا رہے، معصوم بچے بھوک سے مرتے رہے۔ اس وقت جو خون بہ رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کنٹری کا نام لیے بغیر حماس کے ڈائلاگ چل رہے تھے۔ حماس کئی چیزوں پہ ایگریبل تھا۔ اس کنٹری نے جو کہ 1 of 8 ہے، اس نے بڑی ایشورنس دی ہے کہ حماس اس کو کوئی نہ سکٹل کرے گا نہ خراب کرے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ حماس کی طرف سے اس کو کوئی اپوزیشن ملے گی۔ 5 عرب ممالک ہیں، ٹرکی، انڈونیشیا، پاکستان تھوڑے ڈسٹنس پہ۔ اگر وہ شور ہیں اور ہمیں یہ ایشور کیا گیا ہے کہ حماس کچھ نہیں کرے گا اور حماس اس کو ایکسپٹ کرے گا، ہمیں اس پہ بلیو کرنا چاہیے۔ منصوبہ قبول نہ کیا تو حماس کو بہت نقصان ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں حماس کے پاس امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 3 سے 4 دن ہیں۔ اسرائیل، عرب اور مسلم ملکوں نے امن منصوبہ قبول کیا۔ حماس منصوبہ قبول کرے یا اسرائیل کا مقابلہ، امن منصوبے پر مزید مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ حماس کا جواب نہ آیا تو بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ حماس قیدی رہا کرے اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے۔ How long do you plan to give Hamas to respond to the ceasefire proposal you put out? Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. حماس نے کہا ہے کہ منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ قطری وزیر اعظم اور مسٹری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ دیا۔ حماس کا کہنا تھا غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں۔ تجاویز کا مثبت انداز میں جائزہ لے کر جوابی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں امن معاہدے کے تحت فلسطین میں ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی، زمین پر قانون نافذ کرنے والے فلسطینی ادارے ہوں گے، ان کی مدد کے لیے قیام امن فوج تعینات ہوگی۔ امن فوج کے لیے انڈونیشیا نے 20,000 اہلکار دینے کا کہا، پاکستانی فوجی بھیجنے کا فیصلہ اعلی قیادت کرے گی۔ پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی۔ تو جو فورس ہے پیس کیپنگ فورس، جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی، جو ان کو سپورٹ کریں گی۔ اس فورس کا ذکر ہے، اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000۔ پاکستان ول آلسو ڈیسائڈ، لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے، باقی 7 کنٹری بھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری پالیسی۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج نے کوئٹہ میں خودکش حملہ کر دیا۔ دھماکے سے 10 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہیں۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے ماڈل ٹاؤن دھماکے میں 25 سے 30 کلو بارودی مواد کا استعمال ہوا۔ حملہ آوروں سے 4 کلاشنکوف سمیت 12 سے زائد دستی بم برآمد ہوئے۔ جوابی کارروائی کے دوران ایف سی کے 2 جوان زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دھماکے کے بعد 5 خوارج نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی، فورسز نے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ حملہ ناکام بنا دیا، 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جس انداز میں انہوں نے اس حملے کو ناکام کیا ہے۔ 4 دہشت گرد، 4 کو سڑک پہ جہنم وصل کیا گیا۔ چاہتے یہی ہیں کہ یہ اسکول بند ہو، کالجز بند ہو۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری بہادر بچیاں جو ہیں دھماکے کے باوجود بیٹھی ہوئی ہے، زہری میں ان کی چیخیں بات سنائی دی جا رہی ہے، ان کے خلاف ایک بھرپور آپریشن ہو رہا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
امریکی صدر کے منہ سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ وائٹ ہاؤس آئے تھے. فیلڈ مارشل پاکستان کی نہایت اہم شخصیت ہیں. مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں ہوا جتنا خوبصورت انداز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اختیار کیا. وہ کہہ رہے تھے اس شخص نے لاکھوں زندگیاں بچائیں. اس نے ایک ایسی جنگ کو روک دیا جو نہایت تباہ کن ہونے والی تھی. یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. مجھے ان کا انداز بیان بے حد پسند آیا. Pakistan was here along with the field marshal, who's a very important guy, and he was here 3 days ago, and I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. کراچی میں شام سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے. آصف خان اس وقت صدر کے قریب ایم اے جناح روڈ پر موجود ہیں. مزید تفصیل وہ بتا رہے ہیں. اس وقت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا. دوپہر سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی کئی درمیانی درجے کی بارش ہوئی، جبکہ اب رات سے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی کہیں تیز اور کہیں درمیانی درجے کی بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ملیر، لیاری اور ساتھ ساتھ مختلف علاقے ہیں. صدر ہے، کھارا در ہے، جمشید روڈ ہے، یہ صدر کا علاقہ ہے اور صدر کے اطراف بھی اس وقت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ مزید 1 سے 2 روز تک جاری رہے گا، جبکہ شہر میں ہونے والی بارش کے بعد کئی مقامات پر بارش کا پانی بھی جمع ہوا، جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی سلو ہے. اس کے علاوہ کئی مقامات پر جہاں سڑکیں پختہ نہیں ہیں تو وہاں سے جو ٹریفک جو گزر رہا ہے اس کو بھی کافی دشواری کا سامنا ہے. کراچی میں بارش کے بعد ٹریفک جام. شارع فیصل سمیت مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. دفاتر سے گھر جانے والے شہری رل گئے. کئی افراد کی موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں، جس کے بعد لوگ سڑک پر خوار ہوتے رہے. اس وقت سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ ان سے جانتے. سلمان، کیا صورتحال ہے؟ کتنی بارش ہوئی جو ٹریفک جام ہو گیا؟ دیکھیں، آدھے گھنٹے تک مسلسل شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے. کئی شاہراہوں پر پانی جمع ہے. شارع فیصل 4 مقامات پر جام پڑی ہوئی ہے. نرسری کا مقام ہو، کارساز کا مقام ہو یا ایئرپورٹ جانے والی شاہراہ، اور اسی طرح اسٹار گیٹ کے قریبی شارع فیصل پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام کی صورتحال ہے. اسی طرح گرومندر، یونیورسٹی روڈ، موسمیات چورنگی اور نیپا چورنگی پر بھی پانی جمع ہو چکا ہے. بدترین ٹریفک جام کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. شارع قائدین کی شارع تو ایسی ہے جس کو ٹریفک کے لیے ہی بند کر دیا گیا ہے. اگر گاڑیاں موٹر سائیکل گزرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو موٹر سائیکل بھی بند ہو رہی ہیں. پولیس یہ کہتی ہے کئی شاہراہوں پر نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے. سینٹرل زون کی بات کی جائے، ماری پور روڈ کی بات کی جائے، شارع پاکستان کی بات کی جائے تو ہر جگہ سے یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ٹریفک جام وجہ یہ صرف ہے کہ پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے. تو انتظامیہ کہیں نظر آ رہی ہے تاکہ پانی کی نکاسی ہو سکے اور ٹریفک جام جو ہے وہ صورتحال کو بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں، ٹریفک پولیس تو بے بس ہو گئی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک نکاسی نہیں ہوگی تو شاہراہ ٹریفک کس طرح آگے چلایا جائے گا. اگر پانی گہرا ہونے کی وجہ سے اگر گاڑیاں آگے بھی جا رہی ہیں تو گاڑیاں بند ہو رہی ہیں. ٹریفک پولیس ڈائیورٹ کر رہی ہے، لوگوں کو آگے جانے سے دوسرے راستے بتا رہی ہے، لیکن شاہراہوں پر پانی کی نکاسی کے لیے جو اصل مشینری موجود ہوتی ہے ان کی کارکردگی دیکھنے میں نہیں آ رہی. گرومندر میں آج دوپہر سے جو بارش ہوئی وہاں پہ دوپہر سے ہی پانی کھڑا ہوا تھا. یونیورسٹی روڈ پر BRT منصوبہ چل رہا ہے، وہاں پر نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال بدترین ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان لودھی اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1,18,000 طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان. چکوال میں تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب کی تکلیف پر دوسرے صوبوں نے سیاست کی. وہ صوبے کے عوام کی عزت نفس کی محافظ ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ پنجاب کہے اللہ کا واسطہ سیلاب آ گیا ہمیں کچھ دے دو. بیانیے کی سیاست نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. جلاؤ گھیراؤ کی ہدایت دینے والا عوام کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نہ صرف پنجاب کے عوام کی عزت کی محافظ ہوں، آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے، میں اس کی بھی محافظ ہوں. میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کسی کو کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے سیلاب آ گیا ہمیں کچھ دے دو. کیوں دے دیں؟ جو آپ کو یہ کہہ دے کہ اپنے ملک کو جلا دو، پتھر مار کے سر پھاڑ دو، شیشے توڑ دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. جس کو سڑکیں نہیں
جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہا، جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا، جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی، جس کو ہسپتال میں فری علاج نہیں ملتا، اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. اب پرفارمنس کو کوئی نہیں دیکھتا، نیریٹو کی سیاست ہوتی. اس بیانیے کی سیاست نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے. نوید قمر نے کہا وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچوں پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے معذرت کر لی. اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا زیادہ خوش نہ ہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم رہے گا. ہم آپ کے کولیشن پارٹنرز نہیں ہیں، لیکن سجیشن تو دے سکتے ہیں. حکومت تو آپ کی ہے، فیصلے تو آپ نے کرنے. ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، یہ کیا مطلب؟ بہت افسوس ہوا سی ایم صاحبہ کی جو تقریر تھی. میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پنجاب اگر نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اپنی اجازت اپنے پاس رکھو. ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ٹھہر جو حالات جو جا رہے ہیں بالکل آئیں گے ادھر ہی. اس کے بعد حکومت چلائیں. ماشاءاللہ آپ بادشاہ ہیں، آپ ہر طریقے سے چلائیں. ہاؤس کا حصہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ حالات کو بہتر کیا جائے. میں معذرت خواہ ہوں اگر دل آزاری ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی. اپوزیشن کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے. یہ اتحاد انشاءاللہ العزیز قائم رہے گا، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کے علاقے منگو پیر میں درخت پر جھولا جھولنے کے دوران بچہ پھندا لگنے سے جاں بحق ہو گیا. پولیس نے پہلے بتایا بچے نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی. بعد میں بتایا 14 سال کا امین درخت پر رسی کا جھولا بنا کر کھیل رہا تھا کہ اس دوران پھندا لگنے سے بچہ جاں بحق ہوا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے کے بچوں سے بات کی. بچوں کا کہنا ہے جھولا لیتے ہوئے پھندا لگنے سے امین چل بسا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا مقررہ وقت ختم ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی، ایف بی آر نے واضح کر دیا ہے. ایف بی آر کا IRIS پلیٹ فارم مکمل طور پر فعال ہے، کام کر رہا ہے. ایف بی آر نے کہا ٹیکس گزار سادہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے بآسانی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. آخری تاریخ تک ریٹرن فائل نہ کرنے والے لیٹ فائلر تصور ہوں گے. ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق جرمانے عائد کیے جائیں گے. ایف بی آر کا کہنا ہے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے آج رات 12 بجے سے پہلے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں. ٹیکس گزار متعلقہ کمیٹی کی منظوری سے زیادہ 15 دن کی توسیع حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ اسی سے جڑا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کا IRIS سسٹم انتہائی سست روی کا شکار ہے. ٹیکس دہندگان کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صارفین کہتے ہیں کہ ایف بی آر کا ٹیکس جمع کرانے والا نظام کئی دنوں سے کام نہیں کر رہا. انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرنے کی آج آخری تاریخ ہے. نظام ٹھیک کریں یا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کریں. پاکستان نے مقامی سطح پر تیار جدید کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ کر لیا. ISPR نے بتایا زمینی لانچ سسٹم سے فائر کیا جانے والا جدید کروز میزائل فتح 4 750 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے. میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے کامیاب لانچ پر فوجی جوانوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے. بنو کی تحصیل جانی خیل میں خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے رابطہ پل تباہ کر دیا. علاقے کے عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے امن اور ترقی پر حملہ قرار دیا. اہل علاقہ کا کہنا ہے سڑکیں، مساجد اور مدارس عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ کارروائی عوام کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. ذرائع کا کہنا ہے خوارج نے فورسز کے قافلے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. سیکیورٹی فورسز کا خوزدار کے علاقے زہری میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف آپریشن. 7 دہشت گرد مارے گئے، 10 دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات. ہلاک دہشت گردوں سے IEDs، ٹرانسمیٹر اور امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے. دہشت گردوں سے دستی بم، گولیاں، موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لی گئی ہیں. زہری کے پہاڑوں میں فتنۃ الہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاعات تھیں.
دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں زمینی دستے اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. بدوکشت کے مرکزی پل پر نصب IED ناکارہ بنا دی گئی. خیبر پختونخوا کے 2 وزیروں نے سوشل میڈیا پر استعفوں کا اعلان کر دیا. صوبائی وزیر آبپاشی عاقب اللہ خان اور صوبائی وزیر تعلیم فیصل ترکی نے اپنے استعفے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیے. دونوں وزراء کا تعلق ضلع ثوابی سے ہے. عاقب اللہ خان سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور فیصل ترکی رکن قومی اسمبلی شہرام ترکی کے بھائی ہیں. آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. وزیر بلدیات اور ممبر مذاکراتی ٹیم فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن مودی کی روش ہے. فیصل ممتاز راٹھور نے وزرائے حکومت قاسم مجید اور دیوان علی چغتائی کے ہمراہ کہا کہ مسائل کا واحد حل مذاکرات ہے. لوگوں کی روزمرہ زندگی میں رکاوٹ ڈالنا کسی طور مناسب نہیں. فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام میٹا کی تیسری ایسی ایپ بن گئی ہے جسے ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 3 ارب سے زائد ہو گئی ہے. اس سے قبل فیس بک اور واٹس ایپ نے یہ سنگ میل طے کیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی.